السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک عزیز کی فرمائش پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا تعارف پیش خدمت ہے۔ یوں تو مفتی صاحب کا تعارف کرانا خود متکلم کے لیے کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی پیدائش 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے اندر معروف قصبہ دیوبند کے اندر ہوئی ہے، جہاں یہ متکلم بھی ابھی زیر تعلیم ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب دارالعلوم کے موقر اساتذہ میں سے ایک تھے۔ آپ کے والد صاحب کی خدمت میں تفسیر معارف القرآن معروف ہے، جو اہل علم اور علماء کے درمیان معروف ہے اور پوری دنیا کے اہل علم اسے پڑھتے ہیں۔ چند دنوں پہلے ایک شخصیت اور علمی شخصیت رفیع عثمانی صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ یہ آپ کے بڑے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے بھائیوں میں ولی رازی بھی ہے، جن کی تصنیف ہادی عالم ہے۔ ہادی عالم تقریباً 400 صفحات پر سیرت کا احاطہ کرنے والی ایک کتاب ہے، جو غیر منقوط ہے۔ پوری کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ اور اردو کے ایک شاعر محمد ذکی کیفی، یہ آپ کے ہی بھائی ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے: آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ قیام پاکستان کے وقت آپ کی عمر تقریباً 12 یا 13 سال تھی۔ آپ جب پاکستان چلے گئے، ابتدائی تعلیم کراچی کے اندر مسجد تھانوی کے اندر ایک مکتب چلتا تھا، مکتبہ اشرفیہ، اس میں آپ نے حاصل کی۔ پھر والد صاحب کی نگرانی میں دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کو پورا کیا، فقہ میں تخصص کیا، اور پھر جامعہ کراچی سے وکالت کا امتحان دیا اور نمایاں نمبرات سے آپ نے کامیابی حاصل کی۔ اجازت حدیث میں آپ نے سب سے پہلے اپنے والد حضرت مولانا شفیع عثمانی صاحب سے ہی اجازت حدیث لی ہے۔ اس کے بعد ادریس کاندھلوی، اور تیسرے نمبر پر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی ہے جن کی تصنیف فضائل اعمال ہے، جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ نے بیعت کی ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی سے اور مولانا عارفی صاحب سے، اور یہ دونوں حضرات مجاز اور خلیفہ ہیں حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے۔ اس کے علاوہ آپ چاروں سلسلوں میں اجازت بھی رکھتے ہیں: قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ کے اندر۔ ابھی آپ دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے استاد مولانا صاحبان محمود نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ میرے علم کے مطابق تقریباً آپ کے 60 سے زائد تصانیف ہیں، جن میں آسان ترجمۃ القرآن، علوم القرآن، درس ترمذی، تقریر ترمذی اور انعام الباری، بائبل سے قرآن تک، اصلاحی خطبات، اصلاحی مجالس، فتاوی عثمانی، فقہی مقالات ہیں۔ ان میں تو بعض کتابیں وہ ہیں جو 20 جلدوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شعری مجموعہ بھی ہے آپ کا، جس کا نام ہے گوشہ تنہائی۔ مناسب معلوم ہوگا کہ اس کے کچھ اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کیے جائیں۔ چنانچہ ایک شعر ہے: درد سے، یادوں سے، اشکوں سے شناسائی ہے، کتنا آباد میرا گوشہ تنہائی ہے، میرے پیچھے تو ہے ہر آن یہ خلقت کا ہجوم، اب یہ خدا جانے یہ عزت ہے کہ رسوائی ہے، ان کا دیدار تقی کیسا قیامت ہوگا، جب فقط ان کے تصور میں ہی یہ رعنائی ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے 1980 سے لے کر 2002 تک وفاق شرعیہ عدالت عظمیٰ پاکستان کے جج بھی رہے ہیں۔ آپ بحیثیت جج بہت سے فیصلے کیے، جن میں سود کو غیر اسلامی قرار دیا، اور اس پر پابندی کا فیصلہ بہت معروف ہے۔ 2002 میں پرویز مشرف نے آپ کو اسی وجہ سے عہدے سے ہٹایا بھی تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک شرعی حدود میں رہ کر بینک کا نظام قائم کیا، جو عصر حاضر میں تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے اس فیصلے کو جدہ کی بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی سے منظوری کے بعد تقریباً پوری دنیا میں بہت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ خود مفتی صاحب بھی 8 اسلامی بینکوں کے مشیر، اکاؤنٹنگ اور چیئرمین بھی ہیں۔ اس وقت ملک کے بے شمار عہدے آپ کے ہیں۔ بحرین اور سعودیہ تک میں آپ کے عہدے پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کے علمی کارنامے کو تسلیم کرتے ہوئے روس کے اندر آپ کو ایک جوڑا پہنایا گیا تھا، جو روس کا بہت ہی اعلیٰ اعزاز مانا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کے اور بھی بے شمار اعزازات ہیں۔
چنانچہ 2009 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پوری دنیا میں سب سے زیادہ سفر کرنے والے مفتی تقی صاحب ہی تھے، جس کی وجہ سے عمر بھر کے لیے 1/3 یا آدھے تہائی کرائے پر سفر کرنے کی آپ کو سہولت دی گئی ہے۔ عمان کے اندر ایک ادارہ ہے مجمع الملکی للبحوث الاسلامیہ، اس کے اندر 2022 اور 21 کے اندر آپ کو دنیا کے اسلامی بااثر لوگوں میں آپ کی شخصیت کو بھی شمار کرایا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس قدر معروف اور بااثر شخصیت کے حاسدین بھی کم نہ ہوں گے، جس کے نتیجے میں 22 مارچ 2022 کو ان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا اور فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کا ڈرائیور تو اسی وقت جاں بحق ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ البتہ مفتی صاحب آج بھی سلامت ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ مناسب معلوم ہوگا کہ ان کے ہی ایک شعر سے بات کو ختم کیا جائے کہ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔